یہ 13واں اجلاس شروع ہو گیا اس 16ویں اسمبلی کا۔ یہ آخری اجلاس ہوگا جو ٹیوزڈے تک رہے گا، نیکسٹ ٹیوزڈے تک۔ اسی دوران حکومت نے ابتدا میں، اس حکومت کی پاس مینڈیٹ تو نہ صحیح، لیکن انہوں نے جو پہلے دن وعدہ کیا تھا کہ یہ ریفارمز لے کے آئیں، میں آپ کو یہ بتاؤں ان میں سے یہ 1% بھی نہیں کر سکے۔ ایون اپنے بجٹ میں جو اہداف دیے تھے کہ ان چیزوں کی نچکاری ہوگی، ان میں سے ایک کی نچکاری نہیں ہو سکی۔ جو قانون میں ریفارمز کرنے تھے، چاہے وہ ضابطۂ فوجداری ہے، چاہے وہ پاکستان پینل کوڈ ہے، چاہے وہ ایویڈنس ہے، یا ایون دوسرے قوانین ہے جس کا عوام کے بنیادی حقوق کے ساتھ تعلق ہے، ایک سنگل لا بھی یہ نہیں لے کے آ سکے۔ انہوں نے آج تک دنیا میں جتنے وقوعے ہوئے ہیں، چاہے وہ ایران کا تھا، چاہے سعودیہ کا تھا، چاہے ایون دا لیٹسٹ غزہ پہ سٹیٹمنٹ ہے، کسی ایک سٹیٹمنٹ پہ بھی اس حکومت نے، ان کے فارن منسٹر نے اس پارلیمان میں کھڑے ہو کر کے سٹیٹمنٹ نہیں دی۔ آج تک غزہ پہ جو سٹیٹمنٹ آئی ہے، کسی نے، حکومت نے کوئی لفظ نہیں کہا ہے اس پارلیمان میں۔ اس کے ساتھ اگر آپ حکومت کو اٹھائیں تو لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ ان کی سب سے گری ہوئی مثال ہے۔ آپ اس کے اکانومی دیکھیں، اکانومی ڈاؤن ہو چکی ہے۔ ایک چیز میں ضرور اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جب لاسٹ اجلاس تھا، یہ کہا گیا تھا شاید تنخواہیں بڑھانے کے سلسلے میں کوئی قانون سازی ہوگی اور اس ایوان میں آئے گا۔ پاکستان تحریک انصاف ہر اس قانون سازی کی مخالف رہی ہے اور رہے گی جس میں اپنے آپ کو نوازے اور جس میں تنخواہیں بڑھائیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس ایوان میں بیٹھے ہوئے لوگ سارے کروڑ پتی ہیں، آپ نے، اور ان کا گزارا ہوتا ہے۔ آپ نے الیکشن ایکٹ ایسا بنایا ہے کہ منیمم خرچہ 1 کروڑ روپے آپ کر سکتے ہیں اگر آپ نے نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑنا ہے۔ جو بندہ الیکشن پہ 1 کروڑ روپے خرچ کرتا ہے، اس کا گزارا ہوتا ہے، اس کے لیے تنخواہیں بڑھانا نامناسب ہے۔ تنخواہ بڑھانا حکومت کی اپنے ورشن کے بھی خلاف ہے۔ حکومت کہہ رہی ہے اکانومی بہتر ہوئی ہے، حکومت کہہ رہی ہے انفلیشن ڈاؤن ہے، تو اگر انفلیشن ڈاؤن ہے، اکانومی بہتر ہے، پھر تنخواہ بڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو نوازنے کی۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس کو رد کیا ہے اور ہم اس کو رد کرتے ہیں۔ قانون سازی نہیں ہوئی، ایک آرڈر کے تھرو ہوا ہے جو ایون ادروائز مناسب نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے 8 تاریخ کو 1 سال مکمل ہوا، پاکستان کے عوام نے ایک تاریخ رقم کی ہے۔ جس طریقے سے 8 تاریخ کو نکلے اور انہوں نے ہمارے سارے نشانات، کسی کا چمٹا، کسی کا بینگن، کسی کا کیا کچھ، وہ سارے نشانات ڈو کے عوام نے ایک مینڈیٹ دیا تھا۔ 8 تاریخ کو جلسے میں اور پورے پاکستان میں لوگ نکلے، انہوں نے اپنے مینڈیٹ کا دوبارہ ادا کیا۔ بیکاز پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ بنیاد ہے جمہوریت کی آپ کا ووٹ، اس کا احترام۔ وہ لوگ ایوان میں ہوں جن کے پاس وہ مینڈیٹ ہو۔ مینڈیٹ کا مطالبہ آج بھی ہمارا ہے۔ شاید یہ مینڈیٹ والی حکومت ہوتی تو آج 13واں اجلاس جا رہا ہے، آپ پورا ریکارڈ دکھائیں، کسی ایک اجلاس میں بھی یہ حکومت اپنی ایوان کے سارے جو کورم ہے وہ کورم پورا نہیں کر سکی۔ ہر سیشن پہ 13ویں سیشن پہ ان کا جو اجلاس ہے وہ کورم کی وجہ سے ٹوٹ چکا ہے۔ تو یہ ہے اس کی حکومت کی کارکردگی جو آپ کے سامنے رکھیں۔ بیرسٹر صاحب یہ بتائیں بنیادی طور پر آپ نے یقیناً 1 سالہ کارکردگی کا تو پوسٹ مارٹم کر دیا حکومت کا۔ 4 روز قبل متحدہ اختلاف کا ایک اہم اجلاس ہوا، اور اب یہ تھی کہ ایک انڈرسٹینڈنگ بڑھ گئی ہے پاکستان میں اپوزیشن جماعتوں میں۔ آج آپ کے ساتھ جو اپوزیشن کی دوسری جماعت نے جو سلوک کیا ہے حکومت کی مدد کر کے کورم پورا کرنے کے لیے، اس کے بارے میں بتائیں۔ 1 سال کارکردگی آپ کی یہ ہے کہ آپ نے صدر کو آئینی جواز دیا، آپ نے وزیر اعظم کو آئینی جواز دیا، آپ نے اسپیکر کو آئینی جواز دیا، آپ نے چیئرمین سینٹ کو آئینی جواز دیا۔ آپ کا تاریخ کے سامنے یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی کارکردگی کے آپ نے تمام عہدوں کو آئینی جواز دیا، اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات ہے کہ جہاں تک آج کی کورم کا تعلق ہے تو ہمارے ساتھ جو اپوزیشن میں سارے ہیں، پاکستان تحریک انصاف، تو وہ احتجاج ہم نے کیا کہ پوائنٹ آف آرڈر نہیں ملا لیڈر آف دا اپوزیشن پہ، اس پہ ہم نے کیا۔ باقی مولانا صاحب ہے تو مولانا صاحب ہمارے ساتھ اپوزیشن میں ضرور ہے، لیکن وہ ہمارے الائنس کا پرماننٹ ایک حصہ نہیں بنے ہیں ابھی تک، اس لیے ادروائز ہمارے ساتھ ہے۔ تو حامد رضا صاحب کی پارٹی وہ بھی ہمارے ساتھ ہے، تو وہ بھی ہم باہر ہی ہیں۔ اسی طرح جو ہمارے ساتھ ہے علامہ لاجا ناصر صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ تھے، اور سچ اگزے صاحب ہے وہ بھی ہمارا، تو ہمارا جو یہ ایسے قسم کی جب ڈیسیجن لیتے ہیں تو وہ متفقہ لیتے ہیں۔ جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے، دیکھیں ہم پہلے دن سے پوائنٹ آف آرڈر میں آپ کو دکھاؤں، جس وقت اسمبلی کا پہلا اجلاس ہوا، میں نے اور عمر صاحب نے پوائنٹ آف آرڈر پہ سب سے پہلے ان کو یہ کہا تھا کہ یہ ایوان انکمپلیٹ ہے، اس میں ریزرو سیٹیں ابھی آنی ہیں،
لہٰذا یہ جو بھی آپ پروسیس چلائیں گے یہ انکمپلیٹ ہوگا، اس کا انتظار کریں۔ ایونچولی سپریم کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا، وہ سیٹیں ہمیں ملی، سپریم کورٹ نے 2 آرڈر پاس کیے، آج تک وہ آرڈر نہ سسپینڈڈ ہے لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، الیکشن کمیشن نہیں کر رہی، الیکشن کمیشن کے 2 ممبران ریٹائر ہو چکے، الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمشنر ریٹائر ہو چکا، اس کے بارے میں جو وزیر اعظم میں آج تک انہوں نے لیٹر نہیں لکھا کہ لیڈر آف دا اپوزیشن کو کہیں کہ ہم کنسنسس ڈیولپ کرے اور آگے 3 نام پارلیمنٹری پارٹی کو دے۔ ہم نے عمر صاحب نے لیٹر لکھا، شبلی صاحب نے لیٹر لکھا، ہم چاہ رہے ہیں وہاں کمیٹی بنے اور اس میں نام چلے جائیں تاکہ یہ پروسیس مکمل ہو، تو اس لیے انہوں نے وہ نہ ووٹ ابھی تک دیے ہمارے۔ سپریم کورٹ نے جو آرڈر کیا تاکہ ایمنیس کا نوٹیفیکیشن ہو، ان نوٹیفیکیشن میں بھی آدھوں کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے، باقی آدھوں کا نوٹیفیکیشن آج بھی باقی ہے۔ اسی سلسلے میں آپ کو معلوم ہے کے پی کے سے جو ہمارے سینٹ کے الیکشن ہونے تھے، ہر طرف سے سینٹ کے الیکشن ہوئے ہیں لیکن آج بھی سینٹ میں کے پی کے کی نمائندگی نہیں ہے جو نیو الیکشن سے اس میں، تو یہ تو حکومت کی ثوابدید ہے، ہم نے کسی کو پروسیس نہیں دیا، ہم اگر پروسیس میں مشترکہ ہے تو یہ پاکستان تحریک انصاف اعلان کر چکی ہے، ہم ان کو لیجیٹیمیسی نہیں دے رہے، ان کے پاس تو مینڈیٹ نہیں ہے، لیکن ہم یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ ہم بوائیکاٹ نہیں کریں گے، ہم دھرنا نہیں دیں گے، ہمیں پارٹیسپیٹ کریں گے، سسٹم کا حصہ رہتے ہوئے اس کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پہ میں صرف ایک چیز ایڈ کر دوں، جو بیرسٹر گور صاحب نے بات کی اس میں ایڈ ان کروں گا کہ جس وقت ہمارے ممبرز کے اوپر ریڈز ہوئے تو قومی اسمبلی میں میں اٹھ کے فلور آف دا ہاؤس پہ میں نے اسپیکر کو تجویز دی کہ آپ ایک اسپیشل کمیٹی قائم کریں کہ آپ یہ تعین کریں کہ ممبرز کے پریولیجز کیا ہیں، کیا یہ ریڈز ان کے گھروں پہ ان کے لاجز پہ ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا جس وقت یہاں پہ اس قومی اسمبلی کا تقدس پامال کیا گیا اور یہاں پہ ایجنسیز کے لوگ اور سفید لباس میں ملبوس لوگ اور اسلام آباد پولیس آئی اور ہمارے ایم این ایز کو اٹھا کے لے گئی غیر آئینی غیر قانونی طور پہ، اس کے بعد ایک اسپیشل کمیٹی ہم نے انسسٹ کی تو انہوں نے بنائی اور وہ جناب خورشید شاہ صاحب کی سربراہی میں بنی، پر اس اسپیشل کمیٹی کا مقصد صرف اور صرف 26ویں ترمیم کے لیے استعمال کیا گیا۔ متعدد بار فلور آف دا ہاؤس پہ بیرسٹر گور صاحب نے، میں نے، ہمارے باقی ساتھیوں نے کہا ہے کہ جی اس اسپیشل کمیٹی کو بلائیں، جو ہمارے لوگ جس میں اجاز چودھری صاحب ہیں، جس میں میاں غوث صاحب ہیں، ہمارے باقی ساتھی جن کو اریسٹ کیا جاتا ہے، یہ باقی مسائل جو آ رہے ہیں اس کے اوپر بات چیت ہو، پر ان کے پاس کیونکہ یہ ان کا رول صرف ارذلیوں والا رول ہے، صرف غلاموں والا رول ہے، تو ان کے پاس وہ ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ بھی میں بات کرتا چلوں اور میں ایک پیشن گوئی میں کرتا ہوں، پیکا ایکٹ میں، ڈیجیٹل پاکستان ایکٹ میں پیپلز پارٹی نے چھری مسلم لیگ نون کے ہاتھوں کو مضبوط کیا اور آپ سب میڈیا کے گلوں پہ چلائی، اپوزیشن کے گلوں پہ چلائی، آزاد میڈیا پہ چلائی، اور آپ یہ چیز یاد رکھیے گا ایک اور کہ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو سندھ کی عوام کا پانی یہ بیچیں گے اور ان کا سندھ کی عوام کا کہ سروں کا سودا کریں گے۔ اور وہ کیسے؟ پچھلے دنوں نیب نے ایک ریفرنس تیار کیا جس میں قائم علی شاہ کا نام ڈالا گیا، جس میں آپ کے شرجیل میمن کا اور ایک بزنس مین کا، اس کا دائرہ وسیع کر کے وہ کھڑا جو ہے وہ آگے لے کے جائیں گے اور یہ مجبور کریں گے پیپلز پارٹی کو کہ وہ اپنے گھٹنے ٹیکیں اور چولستان میں جو 1,00,000 ایکڑ زمین ایس آئی ایف سی کے تحت کارپوریٹ فارمنگ کے لیے مختص کی گئی ہے، اس کا پانی جو ہے دریائے سندھ سے وہاں پہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو سندھ کی عوام کا سر کا سودا کریں گے اور سندھ کا پانی وہاں پہ ڈائیورٹ ہوگا۔ یہ میری کوشچن کو یاد رکھیے گا۔ عمر ایوب والد صاحب میرے دنیا میں نہیں رہے۔ وہاں خان صاحب خط پہ خط اوپن لیٹر لکھ رہے ہیں آرمی چیف کو، آپ لوگ بیٹھ کے سیاسی جماعتوں کے ساتھ اپنے لیڈر کے ساتھ یہ بیٹھ کے ایک دفعہ یہ معاملہ ریزالو کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ لوگ کی پارٹی کی کوئی ڈائریکشن نظر نہیں آ رہی۔ آپ کا میں بات کر لیتا ہوں، پھر بیرسٹر غور صاحب بھی بات کریں گے میری بہن۔ سب سے پہلی چیز یہ ہمارا ڈائریکشن بالکل ٹھیک ہے، اوپن لیٹر ہوتا ہے۔ پہلے تو وہاں سے بات آئی کہ جی ہمیں لیٹر نہیں ملا۔ اس دور میں مجھے بتائیں
फिजिकल लेटर लिखना ये तो बहुत पुराना ख़त्म हो गया था। जिस वक्त ईमेल्स आई थी आपकी 1994 में, तो लेटर बाजी का दौर तो ख़त्म हो गया था, आपका ईमेल्स के ज़रिए इंफॉर्मेशन होती थी। अभी तो दुनिया आगे चली गई है, लिहाजा कोई पिंडी रेलवे स्टेशन पे बैठ के अर्जी नवीस से कलम दुआद लेके लेटर लिखना और फिर उस पर मोहर लगानी, वो तो टाइम ख़त्म हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बावाज़े बुलंद सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए सारे लोगों को एड्रेस किया और वो बिल्कुल ठीक किया है। हमारी आर्मी चीफ को सेकंड खत लिखा है, ओपन लेटर बिल्कुल ठीक किया है। सियासी जमातों को भी वो एड्रेस कर चुके हैं, कौम को एड्रेस कर चुके हैं। आर्मी चीफ हो, नेवल चीफ हो, एयर चीफ हो, ये लोग, ये सब के साथ सरबराहान, ये मातहत हैं, आपके स्टेट के ऑर्गन्स हैं, स्टेट के आप समझें कि टूल्स हैं। लिहाजा उन्होंने वहां पे लिखा है कि आपकी ये हदूद हैं, उसके अंदर हैं। जी बैरिस्टर साहब आप बात करेंगे? नहीं बस ठीक हो गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से और मेंबरान के हवाले से बात हो रही है, अपोजिशन इस हवाले से क्या सोच रही है? तो नाम ये फाइनलाइज ये काम होगा या नहीं? देखो, उसका मैंने तस्करा कर लिया कि हमने, उमर साहब ने लेटर लिखा है, शिबली फराज साहब ने लेटर लिखा हुआ है एज ए लीडर ऑफ द सेनेट, क्योंकि आर्टिकल जो आइन का है वो यही कहता है कि उसमें अगर वज़ीर आज़म के और लीडर ऑफ द अपोजिशन की कंसेंसस ना हो जाए नामों पे, 3 नामों पार्लियामेंट्री पार्टी पे, तो जो पार्लियामेंट्री पार्टी के पास 3 नाम जाएंगे हर एक मेंबर के लिए, इसलिए हर मेंबर के 3 नाम जाएंगे। वो हमने वज़ीर आज़म और स्पीकर को लेटर लिखा, अभी तक वो पार्लियामेंट्री पार्टी बनी नहीं। हमारी गुजारिश है कि वो पार्लियामेंट्री पार्टी जल्द से जल्द बने, उस पर हम काम करेंगे, इंशाअल्लाह ताला हम अपने नाम उनको देंगे। जी बिल्कुल। देखिए, हमारी नुमाइंदगी ये थी कि हम 2 अपोजिशन की जमातों का, नेशनल असम्बली से 2 मेंबर है, सेनेट से 2 मेंबर है, बाकी जज साहिबान है। आप लोगों के नोटिस में होगा, कल एक लेटर लिखा गया था 2 जज साहिबान की तरफ से कि इसको पोस्टपोन करें और उनकी कुछ रिजर्वेशंस थी। इसी तरीके से हमारी तरफ से अली ज़फ़र साहब ने एक लेटर कल भेजा था और उस लेटर में उसने भी यही इस्तदा की कुछ इशूज़ है, इसके लिए इस जो प्रोसीडिंग्स आप कर रहे हैं, इसकी जो इजलास है इसको आप मौखर कर दें। वो मौखर होने की वो हो गई थी, जिसमें हमने पार्टिसिपेट करके वो हम पार्टिसिपेट नहीं कर गए थे। हम गए थे, हमने अपनी ऑब्जेक्शन और रिजर्वेशंस उनके सामने रख ली थी, एंड देन वी वॉकड आउट, क्योंकि हमने पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्योंकि हमारी इस्तदा मंजूर नहीं हुई थी। बाकी अभी पता चला है कि कुछ जजेस की नामिनेशन हो चुकी है। लेकिन जो एलामिया जारी हुआ है उसमें इसका तस्करा नहीं है कि 2 जज साहब ने बाइकआउट किया और आपने भी बाइकआउट करके बात की? नहीं, देखो, वो एलामिये में नहीं होगा, क्योंकि ये हमेशा से कभी एलामिये का पार्ट नहीं रहता, लेकिन हमारे अंदर जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो प्रोसीडिंग इन कैमरा और प्रोसीडिंग्स की मिनट्स बनते हैं। जब मिनट्स आएंगे तो उसमें ये ज़रूर लिखा होता है, इसलिए हम बाहर आकर के तो नहीं बताते कि क्या हुआ है। वो हम बाहर ज़रूर आए थे, वो जो जज साहबान भी नहीं थे, लेकिन जब उनके मिनट्स होंगे तो उसमें ज़रूर होगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। पार्लियामेंट का माहौल ऐसे रहेगा, एहतजाज होता रहेगा, बिल्कुल होता रहेगा, बिल्कुल।